ہاں جب یہ فخر علم خان نہیں ہے، یہ ادھر کا خان تھا، نواب تھا جی، جب اس زمیندار آتے تھے تو زمین پر بیٹھتے تھے، چارپائی بہت سے پڑے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زمیندار نہیں بیٹھ سکتا، کسان نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسان نہیں بیٹھ سکتا، وہ زمین پر بیٹھتے، ٹھیک ہے، ہاں وہ جب اسے بات بھی کرتا تھا تو ایسے لہجے میں کرتا تھا کہ بےزتی کے لہجے سے اس کو بات کرتے تھے، جی، اس کا جو ناظر ہے نا، وہ کاردار، جی، وہ لوگوں کو بالکل بےعزتی سے باتیں کرتا تھا، جو ان کے منشی تھے، مینیجر تھے، ہاں منشی، ٹھیک ہے، خانوں کے، جب وہ آتے تھے وہ بھینس اور گھوڑے رکھتے تھے نا، جی، اس کے لیے زمینداروں سے جوار مکئی نہیں ہے وہ بھی اوپر سے کاٹتے تھے، وہ کی تصویر چتا نہیں، ادھر سے کاٹتے تھے، ٹھیک ہے، اوپر وہ لے جاتے تھے اپنے بھینسوں کے لیے، اپنے خان لے جاتے تھے، منشی لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا جو کاردار تھا نا وہ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ایسا ظلم کرتا تھا جو انتہا نہیں تھا، جی، لوگوں سے عورتیں بھی اس کے لیے دانے صاف کرتا تھا، جو آٹا بناتا تھا دانوں سے، جی، چکی لیے اس کو لے جاتے تھے، اس سے دانے صاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنا ظلم بھی کیا لوگوں کے ساتھ کہ تم سمجھ میں تیرے نہیں آتے، جب یہ تحریک شروع ہوئی پہلا تو لوگ ڈرتے تھے اس سے، تحریک سے یا خان سے؟ نہیں خان سے ڈرتے تھے، جی، جی، تحریک میں بھی ڈرتے تھے، جب وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس تحریک میں شامل ہوتا تو اس کو بےعزتی کرتا تھا، اس کو بے دخل کرتا تھا، جب وہ تحریک شروع ہوئی تو تھوڑا سا جی، آہستہ آہستہ اس کے ایک جنگ آئی تھی، یہ اوپر والی زمین نہیں ہے، یہ نہر کے اوپر، جی، جی، اس پہ تو ہم گندم کے ڈھیر لگی ہوئی تھی، جی، وہ زور سے لوگوں سے لیتا تھا، اس کا جو کاردار تھا جبرن لیتا تھا، جی، ہاں، اور جب تحریک شروع ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ دل میں اس کا مضبوط ہوتا تھا نا، تو سالار محمد شالی ہمارا باپ تھا، جی، وہ پہلا تو لوڈ سپیکر کا تانگے میں لگا تھا، ہمارا تانگا ہوتا، اس پہ وہ لوڈ سپیکر لگایا تھا، اور گاؤں میں پھرتا تو دوسرے گاؤں کو لوگوں کو یہ سمجھتا تھا کہ تم ڈراؤ مت، یہ قوانین ختم ہو جائے گا، ہم مالک بن جائیں گے، ہم کام کریں گے تو سارے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر تحریک شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ میں دل میں مضبوطی آئی تھی، جب وہ لوگ اکٹھے ہوئی تو پہلا جلسہ یارجان قلعے ادھر نزدیک ہے، اس میں پہلا جلسہ ہوا تھا، سالار صاحب نے تقریر کی تو ستار لالا اس کو بولتا تھا، ادھر ایک کارکن تھا مزدور کسان پارٹی کا، جی، وہ بولا میں فوج بناؤں گا، یہ کام کروں گا، یہ قوانین کو بگائیں گے، وہ اس کو پیر سے پرتوک سے پکڑی تھی، یہ تو تم کیا بول رہے ہو، شلوار سے پکڑے تھے، تو کیا بول رہے ہو، تم فوج بناؤ گے اور خانانوں کو بگاؤ گے، یہ تو تم حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ جھگڑا کرتے تھے نا،
پہلے اس نے بولا کہ باچا خان جو والنٹیئر بنے ہوئے تھے ایسی طرح فوج بناؤں گا. پھر اس نے یہ بولا کہ ٹھیک ہے. یہ تو بہت بات اس کے ذہن میں آئی کہ یہ تو حکومت کے ساتھ اس وقت تو حکومت قوانین کی تھی ساری. ابھی قوانین کی حکومت ہے, ابھی تو مزدوروں کی نہیں, لیکن کچھ زور ہے عوام کے ساتھ. سالار فیاض علی کے ساتھ لوگ تو تم نے خود دیکھا ہے نا, ابھی اس کے ساتھ جاتے ہیں نا. ایسے وقت ہوتا تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑا جلسہ کیا تھا پشاور میں بنگس صاحب نے, اور سارے لوگ ادھر سے آئے تھے. وہ اس وقت بسیں تھی, گاڑی اور نہیں تھی, نہ سوزکی تھی, نہ ڈاٹسن تھا, صرف بسیں تھیں. وہ بسوں میں لوگ چلے جاتے تھے. بڑا جلسہ ہوا پشاور میں جناب پارک میں. اس کے بعد سارے ملک جو ہے نا وہ مزدور کسان پارٹی میں شامل ہوئے. پھر سن 71 میں ایک لڑائی ہوئی تو بندنی میں. اس میں 120 افراد مارے گئے. حکومت نے 120 افراد کو مارا. حکومت نے مارا. حکومت نے مارا. اس کو نصافی جنگ کہتے ہیں. نصافی جنگ کہتے ہیں اس کو. ناصافی جنگ. اچھا ہاں, سن 71 میں ہوئی یہ جنگ. 120 آدمی شہید ہو گئے نا اس میں. کسانوں کے. کسانوں جی 120 آدمی شہید ہو گئے. رات کو لوگوں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا. حکومت کی فوج کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی تھی. جی پھر اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ لوگ خان و خوانین کے ساتھ ہوئی. خوانین ادھر سے بھاگ گئے اور بس یہ سارے زمین چرے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ابھی کسی نے خوانی سے پیسوں میں بھی خریدا ہے, کسی سے ایسے لیا ہے. بس خوانین ادھر شمالی اشنگر میں تو ختم ہوا, لیکن دوسروں جگہوں میں تھے ابھی جو موجود ہے. نام بھی ادھر بتائیے. ایک خان تھا. نام بتائیے گا پلیز. اس کا نام تھا, آپ اپنا نام. میرا نام اعتزاز احمد ہے. جی. تو ادھر ایک خانزم تھا آدمی, اس کا نام فخر اعلام خان تھا. اچھا. اس کو یہ مزہ آتا تھا نا جب یہ سردی کا موسم آتا تھا نا, تو اس نے ایک بیڈو رکھا تھا. اس کو ادھر ایک نہر ہے, اس پر ایک آدمی کھڑا کرتا تھا. اس کو بولتا تھا تم ادھر اس کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس بیڈو کو اس پہ ٹکر مارتا اس آدمی کو, اور اس کو پانی میں سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی تھا اس میں ادھر گر جاتا. تو ایسے ظلم کر رہا تھا نا ادھر. وہ خانزم کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیے, بہت زیادہ. صاف کپڑے کسی نہیں پہن سکتا تھا, ایسا ہی تعلیم نہیں تھا, کسی کو تعلیم کے لیے نہیں چھوڑ دیتے تھے. اجازت نہیں تھی, بالکل اجازت نہیں تھا. کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, بس اس کی حکم پہ کام کر رہا تھا. اگر اس کے حکم کے خلاف کچھ بھی کام کیا تو اس آدمی کو بے دخل کر رہا تھا. گھر سے بھی اور قید باڑی سب کچھ اس کا بے دخل کر رہا تھا. افضل بنگش. وہ آ گیا ادھر, دیکھا یہ لوگوں کو یہ ظلم ستم دیکھا, تو اس نے بولا ادھر تو چھوڑو, یہ آدمیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو اس نے یہ تحریک شروع کی. تو اس تحریک کے لیے وہ صرف 2-3 آدمی تھے. اس نے بولا یہ آدمی بہت تکڑا آدمی ہے, اس کے ساتھ مل کے یہ تحریک شروع کریں گے. تو سالار محمد شالی تھا, ادھر سلطان ماسٹر تھا, ادھر امبر استاد نام تھا. یہ 3-4 آدمی تھے. وہ ادھر اکٹھے ہوتے تھے قید باڑی میں, خفیہ طور پر اس کو ایک میٹنگ ہو رہا تھا. تو اس کے بعد یہ تحریک شروع ہو گئی. الحمدللہ ابھی یہ خانزم سسٹم ختم ہو گیا, لوگ آزاد ہو گئے. تو ادھر وہ ایک نہر ہے, اس سے تھوڑا آگے ہو جائے تو وہ خانزم ادھر بھی ابھی بھی شروع ہے. ابھی بھی شروع ہے. ادھر ایک نام ہے نادر خان, نام ہے اس کا, نادر خان آدمی.
اس نے بولا اس آدمی کو کہ تم آ جاؤ، میں اپنا قید تم کو دے دوں گا، تم اس کو خرید لو. تو اس نے پیسے بھی دی اور اس کو بولا کہ آ جاؤ ہمارے حجرے میں. تو وہ آدمی آ گئے، 3 بھائی. تو 3 بھائی آ گیا تو اس کو مار دیا، تینوں کو مار دیا، تینوں کو شہید کیا. اس کے بعد ایک آدمی رہ گیا تھا، اس کو بولا کہ تم اس کو بھی لے کے آؤ، کیونکہ 4 بھائی تھے. تو چاروں کا جو انگوٹھا ہے نا اس انتقال پہ لگانا ہے. جب 4 اکٹھے ہو گئے تو چاروں کو مار دیا، شہید کیا. تو اتنا ظلم ہے ابھی بھی ادھر. یہ کب کی بات ہے یہ جو 4 بھائی؟ تقریباً 3 سال ہو گئے، 3-4 سال ہو گئے. اور پھر اس پہ مقدمہ نہیں بنا کوئی؟ کچھ بھی نہیں، بس خانزم ہے نا. اس خان جو ہے نا پھر ملیشیا چلا گیا، وہاں سے گرفتار کر کے یہاں لائے. ابھی میرے خیال میں جیل میں ہے. اس پتہ نہیں ابھی اس کو نکالا ہے. اس ایریے میں کسانوں کی تحریک نہیں ہے؟ وہ تحریک ادھر نہیں ہے، بالکل نہیں. ابھی بھی مزارے ہیں ادھر؟ ابھی بھی یہی سسٹم ہے پرانے والے خانزم والا. تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے سب آدمیوں کو. یہ آپ اس خونی نہر کی بات کر رہے ہیں، اس کی دوسری طرف نہیں یا یہ اس نہر کی؟ نہیں، وہ بڑا نہر ہے جی، پرانا نہر کہتے ہیں. پرانا نہر ہم کہتے ہیں اس کو. اچھا. تو اس سے آگے تھوڑا آگے ہو جائے تو وہ نہر ہے جو اس پر ابھی ٹنکی والا ہے نا، منڈا ہیڈ. جی منڈا ہیڈ وہ نہر ہے، وہ ادھر آبازی سے لے کر تخبائی تک گیا ہے نا، پرانا نہر ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ اس کے پیچھے ہیں، اس کے اس پار ابھی بھی وہ خانزم ہے نا. ادھر ابھی بھی خانزم ہے. ادھر بھی ظلم جبر ابھی بھی شروع ہے ابھی.